بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ کل میں نے مختصر سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پیش کیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ آگے ترجمہ اور تشریح کر دوں، لیکن تھوڑا سا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تعارف ہو جائے۔ گزشتہ درس میں نے یہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو، یعنی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو حرم شریف میں چھوڑ کر، اس وقت یہ حرم بیابان، جنگل، ویران، کھنڈرات تھے اور کچھ نہیں تھا۔ کھنڈر زمین تھی، یعنی ایسی زمین تھی جس میں نوکیلے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ حیاتی کے کوئی آثار یہاں نہیں تھے، نہ کوئی درندہ نہ کوئی پرندہ، کچھ نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس جگہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جب جانے لگے، میں نے بتایا تھا کہ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑتی گئی مقام قدید تک کہ آپ ہمیں کس آسرے پر، کس بل بوتے پر چھوڑ کر جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹ پر سوار تھے، بیوی کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیا تاکہ اللہ کے حکم میں لغزش نہ آ جائے۔ بالآخر پھر بی بی ہاجرہ نے جب یہ کہا کیا اللہ کے حکم سے اس طرح کر رہے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا اشارے کے ساتھ سر ہلا کر جواب دیا ہاں۔ تو بی بی ہاجرہ پھر کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سفر اپنا جاری رکھے ہوئے چلتے رہے، یہاں تک کہ جب اندازہ ہو گیا کہ اب میں پہاڑی سے نیچے اتر آیا ہوں، اب پیچھے پہاڑی کے بی بی ہاجرہ مجھے نظر نہیں آ رہی، پھر ابراہیم علیہ السلام یکدم اونٹ کو روکا ہے، اونٹ سے نیچے اترے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے، پھر بی بی ہاجرہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر انسان ہی ہوتا ہے، ایسے بیابان زمین میں ایک چھوٹے معصوم بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر چلے جانا دل تو پسیجتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دکھ بھری نگاہ پیچھے کی طرف ڈالی کہ یہاں میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ وہ دعا کیا مانگی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کر رہے تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ایک ایسی بنجر اور غیر زرع والی زمین میں، یعنی ایسی زمین میں جو کاشت کے قابل بھی نہیں ہے، کوئی چیز اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں، ایسی بیابان زمین میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، لیکن چھوڑ کر تیرے گھر کے پاس جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد، میرے گھر والے تیری عبادت کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں۔ اندازہ لگاؤ اس غم کی حالت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اگر فکر تھی اپنی اولاد کی، تو کس چیز کی تھی؟ کہ وہ نیک صالح بنی رہے، دیندار بنی رہے، اللہ کی عبادت گزار بنی رہے۔ یہ دعا ہمیں سکھلاتی ہے کہ ہمارے دل میں بھی اپنی اولاد کے لیے یہ درد ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھنا، ان کو نماز قائم کرنے والا بنانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ لیقیموا الصلاۃ۔ اچھا، پھر دوسری دعا کیا مانگی؟ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ اے اللہ، یہاں تو کوئی دور دور تک کہیں انسانوں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن تو لوگوں کے دلوں میں ڈال تاکہ وہ کھینچے چلے آئیں اس سرزمین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دل میں ڈالا لوگوں کے، آج دیکھتے ہو کتنے لوگ سارا سال وہاں پر کتنا بڑا مجمع رہتا ہے لوگوں کا، اور جو ایک دفعہ چلا جائے بار بار اس کا جی للچاتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں، میں دوبارہ جاؤں، میں دوبارہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی، وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وہ کھینچے چلے آئیں اس گھر کی طرف، اس جگہ کی طرف۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، خود یہ بھی فرما رہے ہیں بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، میں ایسی زمین میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو زراعت کے قابل نہیں ہے،
اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو ہر قسم کے پھل اور میوہ جات ادا کر. تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین وہ بنائی ہے کہ پوری دنیا کے پھل وہاں پر آپ کو ملیں گے. دنیا کی کسی خطے میں کوئی بھی پھل اگتا ہے، آپ مکہ میں جا کر وہ خریدنا چاہو آپ کو ملے گا. وہ پھل جو ہمیں یہاں دیکھنے کو بھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پھل کہتے ہیں، وہ چیز وہاں آپ کو ملے گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. جب اتنا بڑا انعام ہوگا اللہ کی طرف سے لعلہم یشکرون، تو ابراہیم علیہ السلام آگے دعا بھی مانگ رہے ہیں تاکہ یہ میرے گھر والے تیرے شکر گزار بنے رہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا انعامات ملے تو بندے کو شکر گزاری کرنی چاہیے. بہر خیر ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر ملک شام واپس چلے گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام واپس نہیں آئے. جب واپس آئے ہیں تو 13 سال کے اسماعیل علیہ السلام ہو چکے تھے، پھر واپس آئے. جب چھوڑ کر گئے تھے تو دودھ پیتے بچے تھے. ابراہیم علیہ السلام پھر اتنا عرصہ وہیں رہے ملک شام میں. وہاں کے لوگوں میں نبوت تو ملی ہوئی تھی، نبوت کا سلسلہ وہاں پر جاری رکھا ہوا تھا. اس دوران پیچھے قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ، جبل ہندیہ پہلے ایک پہاڑ تھا، اب تو عرب والوں نے سارا برابر کر دیا. 2 پہاڑ تو بالکل ہی مٹ گئے. جبل ابی قبیس بھی مٹ گیا ہے، تقریباً جبل ہندیہ بھی مٹ گیا ہے. تھوڑے بہت آثار باقی ہوں تو باقی ہوں. میں تو بہت پرانا گیا تھا جب تھوڑے بہت آثار جبل ابی قبیس کے تھے. اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، اب جائیں گے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ، ہم قریب جائیں گے. تو جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے کہ جس پر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے، لیکن گمنام ہے، کسی کو نہیں پتا. اور یہی وہ جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے کہ جس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے نبی نے ایسے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. یہی جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے. قرب قیامت میں مکہ میں ایک زلزلہ سا آئے گا. حاجی حج کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، تو لوگوں میں افراتفری مچ جائے گی. یہ پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک دابت الارض، ایک جانور نکلے گا. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. وہ جب آئے گی آیت، وہ انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل بیان کر دوں گا. وہ پل بھر میں پوری دنیا کا گشت کرے گا. اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور اس کی انگلی میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. اور جتنے بھی کافر ہوں گے وہ ہر ایک کے ماتھے کے اوپر ایک نشان ایسے اشارہ کرے گا، اس کے ماتھے کے اوپر کافر صاف لفظوں میں لکھا ہوا، واضح ہو جائے گا کہ یہ کافر ہے. قیامت سے پہلے یہ جانور نکلنا ہے. تو وہ بھی جبل ابی قبیس میں سے نکلے گا. جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو، جنت کا یاقوت ہے حجر اسود، جب اتارا تھا آدم علیہ السلام کے لیے، تو یہ رات کو چاند کی طرح چمکا کرتا تھا. اس کی روشنی میں آدم علیہ السلام اپنے کام کاج کر لیا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر کالا ہوتا گیا. اب کتنا کالا ہے؟ یہ لوگوں کے گناہوں کی نحوست ہے. جو ایک پتھر کو کالا کر سکتے ہیں، کیا دلوں کو کالا نہیں کرتے ہوں گے؟ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کا زنگ اتارا کرو. زنگ کس چیز سے اترتا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے. تو خیر، جبل ابی قبیس پر یہ حجر اسود تھا. جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ تعمیر کی تو پھر انہوں نے اٹھا کر کعبے کی دیوار پر نصب کیا ہے. یہ بہت بڑا پتھر تھا. بعد میں حوادثات زمانہ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہوتے بہت چھوٹا رہ گیا. یہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھ کر کرسی کی طرح بیٹھ کر کام کاج کیا کرتے تھے. میں یہ بتا رہا تھا قبیلہ جرہم کے جو لوگ آ کر وہاں آباد ہونے لگے، وہ جبل ابی قبیس سے کافی دور تھے. وہاں سے ان کا قافلہ گزر رہا تھا، وہ یمن کے علاقے کی طرف سے آ رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے اندازہ کیا جہاں پرندے ہیں تو وہاں پانی ضرور ہوگا. اس قافلے والوں نے اپنے بندے بھیجے، جاؤ دیکھ کر آؤ. جب یہاں آئے تو دیکھا انہوں نے ایک عورت ہے، ایک اس کا بچہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت ہے، ہم یہاں پر کچھ دنوں کے لیے پڑاؤ کر لیں. بی بی حاجرہ نے کہا پانی پر ملکیت میری رہے گی، تم بے شک آ کر پڑاؤ کرو. تو انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو وہاں لا کر بٹھا لیا. تو وہ قبیلہ وہیں کا وہیں رہ گیا. یہاں تک کہ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جہاں پانی ہوتا تھا وہاں پر لوگ اپنی آبادی قائم کر لیا کرتے تھے. جہاں پانی ختم ہو جاتا تھا وہاں سے پھر وہ خانہ بدوشی اختیار کر لیتے تھے، کہیں اور جاتے تھے پھر پانی کی تلاش میں. جہاں پانی ہوتا وہاں جا کے ڈیرا ڈالتے تھے. تو یہاں تو یہ چشمہ ایسا تھا، اس نے کبھی قیامت تک کے لیے خشک نہیں ہونا. تو جب تک پانی تھا تو وہ بھی یہیں کے یہیں آباد ہو کر رہ گئے.
تو اسماعیل علیہ السلام بچپن سے اپنے رشد و ہدایت کو جب تک پہنچے، یعنی سمجھداری کو جب تک پہنچے، اسی قبیلے میں آباد رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، اسماعیل علیہ السلام اس قبیلے کے پاس آ کر رہے ہیں تو انہوں نے عربی سیکھی ہے۔ عربی زبان اسماعیل علیہ السلام نے یہیں پر سیکھی، یہیں پر رہے، یہیں پر وفات پائی۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام ملک شام چلے گئے تھے۔ 13 سال کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ جانے کے 13 سال کے بعد، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میری راہ میں وہ چیز قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن اٹھ کر 2 اونٹ قربان کیے۔ اس رات کو پھر خواب آیا کہ جو سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، تجھے محبوب چیز ہے، وہ میری راہ میں قربان کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اگلے دن پھر 2 اونٹ قربان کیے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر خواب آیا کہ میری راہ میں وہ چیز قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، یعنی تو اپنا بیٹا میری راہ میں قربان کر۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس خواب پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ امتیوں کے خواب وہی نہیں ہوتے، بھلے سچا خواب ہو بھی تب بھی اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہوتا۔ کوئی کر لے تو کر لے، نہ کرے نہ صحیح۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ سمجھو کہ یہ فرضیت کے طور پر حکم مل گیا تھا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ تو اس وقت 13 سال چھوڑ کر چلے گئے تھے مکہ میں۔ جب 13 سال کے بعد جب لوٹے تو اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، بی بی ہاجرہ نے پہچان لیا، ساتھ ہی بیٹے کی ایسی تربیت کی کہ بیٹے کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ تیرا باپ اس حلیے کا ہے، ان عادتوں کا ہے، اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا ہوا ہے، اور باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ نظروں کا اثر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی ماں نے تربیت ایسی کر دی تھی کہ علامہ اقبال بھی حیران ہو رہا ہے کہ یہ نبی کی نظر کا اثر تھا، ایسی اعلیٰ تربیت اسماعیل کی، یا کسی مدرسے میں پڑھا تھا، اس مدرسے کی کرامت تھی کہ اسماعیل کو ایسی تربیت مل گئی۔ تربیت کیا تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اتنے عرصے کے بعد، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی سمجھداری کی آنکھ سے پہلی مرتبہ اپنے باپ کو دیکھا ہے۔ تو اس بچے کے دل میں باپ کی کتنی محبت ہوگی کہ میرا باپ یہ ہے، اتنے عرصے کے بعد آیا ہے۔ اور باپ کے دل میں کتنی محبت ہوگی، میں جب گیا تھا یہ دودھ پیتا تھا، آج دیکھو چل پھر رہا ہے، دوڑتا پھر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو کہا بچے کو تیار کر، میں باہر لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ نے نہلایا، دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، تیار کر کے ساتھ بھیجا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری پہلے سے اپنے پاس چھپا لی تھی، رکھ لی تھی۔ جب جانے لگے ہیں تو حرم کے علاقے سے جیسے باہر نکلے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، باپ کا ادب کیسا ماں نے سکھا دیا تھا پیٹھ پیچھے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان، جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کر گزرے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کتنی اعلیٰ تربیت ہے۔ ہر ماں کو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے۔ تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے شرعی لحاظ سے، باپ کی ذمہ داری صرف پالنا ہے، تربیت کرنا نہیں ہے۔ تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری پالنا نہیں ہے۔ شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ اگر ماں انکار کر دے میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو شوہر اپنی بیوی پر زبردستی نہیں کر سکتا کہ تو پلا اس کو دودھ، نہیں کر سکتا۔ وہ باہر سے کسی اور دودھ والی عورت کا کسی کا انتظام کرے تاکہ وہ اس کو پلائے، اس کو پالے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورت کی پھر ذمہ داری کیا رہ گئی ہے اولاد کی، صرف اور صرف تربیت۔ آج کل ہمارے ہاں اس تربیت کا فقدان ہے۔ ماؤں کی اپنی تربیت نہیں ہے، وہ بچوں کی خاک تربیت کریں گی، ان کو بے لگام گھوڑا بنایا ہوا ہے، جو مرضی ہے وہ کرتے پھرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اولادیں آج کل اسی وجہ سے بگڑ رہی ہیں، مائیں تربیت نہیں کر پا رہی، ماؤں کو خود کو علم نہیں ہے، وہ کیا ان کی تربیت کریں گی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ان کی ماں نے کی، بی بی ہاجرہ نے کی۔
اور کیسی کی کہ زندگی میں پہلی دفعہ باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے, محبت دونوں کی عروج پر پہنچی ہوئی ہے. اور ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹا کہتا ہے کہ آپ کر گزریں, مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ساتھ لیا, مینا کی طرف گئے جہاں پر حاجی اب بھی قربانی کیا کرتے ہیں. جب مینا کی طرف گئے ہیں تو شیطان نے ورغلانا شروع کیا. شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو آ کر کہا یہ تجھے مار ڈالے گا, تجھے قتل کر دے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا شیطان کھڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کینکریاں اٹھائی, جہاں آج کل جمرہ عقبہ بنا ہوا ہے وہاں پر شیطان کھڑا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری, شیطان ان سے زخمی ہو گیا یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا. جب ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر تھوڑا آگے گئے ہیں تو جہاں جمرہ وسطیٰ آتا ہے, جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں, وہاں پر بھی شیطان کھڑا ہوا ورغلا رہا تھا اسماعیل علیہ السلام کو, کیونکہ بچے کے اوپر وار کرنا آسان ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکریاں اٹھائی اور ماری, وہ بھی زخمی ہوا اور زمین میں دھس گیا. پھر جب جمرہ اولا کے پاس آئے ہیں وہاں پر بھی شیطان کھڑا ہوا ورغلا رہا تھا. آخر وقت تک شیطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکیں اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے آگے سر نہ جھکا سکیں. جب وہاں پر اس نے ورغلانے کی کوشش کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر 7 کنکریاں ماری, وہ بھی وہیں پر دھس گیا اور آج تک وہیں پر دھسے ہوئے وہ شیطان. پھر دوسرے شیاطین نے دیکھا یہاں تو داؤ نہیں چل رہا, اب کیا کیا جائے. تو ان کا جو بڑا شیطان تھا اس نے فوراً عورت کا روپ دھارا, عورت بن کر بی بی ہاجرہ کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا, عورت بن کر کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بچہ کہاں گیا ہے. اور وہ تو عورت ہی نظر آ رہی تھی. بی بی ہاجرہ کہنے لگی ہاں وہ اپنے ابا کے ساتھ گھومنے گیا. میں نے اللہ کی بندی گھومنے نہیں گیا, تجھے یہی نہیں پتا, میں ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں. وہ تو تیرا شوہر اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے, اس کو مار ڈالے گا. تو بی بی ہاجرہ کو ایک دم جھٹکا لگا کہ میرے بیٹے کو مار ڈالے گا میرا شوہر. تو حیرت سے پوچھنے لگی کیا واقعی؟ کہنے لگی ہاں وہ تو ابراہیم کے اللہ نے اس کو کہا ہے جا کے بیٹے کو ذبح کر, جا کے بچا لے اگر بچانا ہے. تو بی بی ہاجرہ کہنے لگی اللہ نے حکم دیا ہے. شیطان کہنے لگے ہاں, کہنے پھر مجھے پرواہ نہیں ہے, اگر اللہ نے حکم دیا ہے ہم ہیں ہی اللہ کی ملکیت, اللہ اگر اسی میں راضی ہے ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں. تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہوا, اپنا منہ پیٹتا ہوا, ماتم کرتا ہوا بھاگا. یہ رسم وہیں کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب مینا میں لے جا کر بیٹے کی قربانی دینے کی جب تیاری کر لی تو بیٹا خود سکھا رہا ہے ابا جان چھری تیز کر لیجئے تاکہ گلا کٹتے وقت آپ کو زور نہ لگانا پڑے, اور جب مجھے لیٹاؤ میرے ہاتھ پاؤں باندھ لینا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں. مبادہ ایسا نہ ہو مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے اور اللہ کے حکم پر عمل نہ کر سکو, اور میرا منہ نیچے کی طرف زمین کی طرف کر کے لیٹانا تاکہ میں آپ کا چہرہ نہ دیکھ سکوں, اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ میرا معصوم چہرہ تمہیں نظر نہ آئے, ایسا نہ ہو اللہ کے حکم میں دیر ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, ایسے پیشانی کے بال پکڑے اسماعیل علیہ السلام کے, ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے, اور ادھر گردن پر گھٹنا رکھا, گھٹنا رکھ کے ایسے نیچے ہاتھ ڈال کے ایسے چھری چلانا شروع کی. یہ منظر ایسا تھا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے بھی اس پر رو اٹھے ہیں. فرشتے صرف 2 واقعات پر روئے ہیں, دھاڑے مار مار کر جو فرشتے روئے ہیں صرف 2 واقعات پر روئے ہیں. ایک یہ واقعہ تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا. دیکھو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے غیب کا کہ اسماعیل نے ذبح ہونا ہے یا نہیں, ان کو یقین تھا یہ ذبح ہو جائے گا تبھی تو روئے نا. اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ اس نے ذبح نہیں ہونا وہ روتے کیوں؟ معلوم ہوا غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اللہ کے علم میں تھا اس نے ذبح نہیں ہونا, یہ تو ایک امتحان لیا جا رہا ہے. آج کل اگر کہہ دو کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے تو لوگ تو پتہ نہیں کیسے کیسے فتوے مارنے لگ جاتے ہیں. یہ واقعہ بتا لا رہا ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا, وہ بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اور دوسرا واقعہ فرشتوں کے رونے کا ہے, جب وہ طائف کی وادی میں ہمارے نبی کو کفار نے مارا تھا, 6 میل تک ہمارے نبی دوڑتے گئے تھے اور وہ پیچھے پتھر مار مار کے لہو لہان کر رہے تھے, اس وقت بھی فرشتے رو رہے تھے اس واقعے کو دیکھ کر. بہر خیر اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو ایک جنت کا سفید رنگ کا دمبا دے کر بھیجا. تو جبریل علیہ السلام نے آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے اسماعیل علیہ السلام کو نکالا اور دمبے کو لیٹا دیا.
ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا آپ گردن کٹ گئی ہے، ذبح ہو گیا، جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو یہ تو دمبا ہے جو میں نے ذبح کیا ہے. پھر مڑ کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہنس رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. لیکن فوراً غیب سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اتنی بڑی قربانی دی، بہت بڑی قربانی ہے. ہم تو صرف قصہ سن رہے سنا رہے، جن کے ساتھ بیتی ہوگی اصل تو ان کو پتہ ہے نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اس امتحان میں بھی سرخرو کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو یہیں مکہ میں چھوڑ کر دوبارہ ملک شام چلے گئے. پیچھے اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے ہیں تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے اپنی ایک لڑکی عمارہ نامی لڑکی کے ساتھ ان کی شادی کرا دی. اتنے میں پھر بی بی ہاجرہ کا انتقال ہوا، اما ہاجرہ کا یہیں پر انتقال ہوا حرم میں، ان کو یہیں دفنایا گیا. ابراہیم علیہ السلام اس وقت ملک شام میں تھے. جب اسماعیل علیہ السلام 21-22 سال کے ہوئے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام آئے. جب آئے ہیں تو جس جگہ پر اسماعیل علیہ السلام والے آباد تھے، رہ رہے تھے، گھر تھے، جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہے، ان کی بیوی گھر میں موجود ہے، خود گھر نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو بہو نے اندر بٹھا لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں، اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ باہر گئے ہوئے ہیں، روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ شوہر تیرا کیسا ہے، تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے بہت مشکل ہو رہا ہے، کبھی کھانے کو ہوتا کبھی نہیں ہوتا، میں تو بڑی دکھ بھری زندگی گزار رہی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت کہا اچھا جب میرا بیٹا آئے نا، جب تیرا شوہر آئے اس کو کہنا، اس کو میرا سلام بھی کہہ دینا ابراہیم آیا تھا، وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے، دروازے کی چوکھٹ بدل لے. یہ کہہ کر چلے گئے. جب اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں تو بیگم نے سارا حال حوال دیا. اس حلیے کا ایک آدمی آیا تھا، یہاں بیٹھا تھا، آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ نہیں آئے تو پھر وہ چلا گیا. جاتے وقت وہ آپ کو سلام بھی کہہ کر گیا، وہ کہہ کر گیا گھر کی چوکھٹ بدل لے. یہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ جا میں نے تجھے طلاق دی، جو آیا تھا وہ میرا باپ تھا، مجھے کہہ کر گیا، اشارہ دے کر گیا اس بیوی کو چھوڑ دے. کیوں؟ وہ بیوی باوفا نہیں تھی. جو شوہر کا گلہ شکوہ کرے، جو شوہر کی پردہ پوشی کا خیال نہ رکھے، جو شوہر کی عزت نہ رکھے، دوسرے کے سامنے اس کی برائی کر دے، تو وہ بیوی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پھر رکھا جائے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اس کو طلاق دے دی. پھر قبیلہ جرہم ہی کی ایک اور لڑکی، اس سے پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد دوبارہ لوٹے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 22 سال ہو گئی تھی. پھر آئے سیدھے اسی طرح گھر آئے. اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ مہمان آیا ہوں، تو بہو نے بٹھا لیا. جب حال حوال ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہوتا ہے. کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگے ہم گوشت کھاتے ہیں، میرا شوہر روز جاتا ہے شکار کر کے آتا ہے، ہمیں تازہ گوشت مل جاتا ہے. پیتے کیا ہو؟ یہ چشمہ ہے، زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا، یہ پانی ہے، ہم یہاں سے پانی پیتے ہیں. اور کچھ کھانا پینا نہیں؟ اور کچھ نہیں ہے، لیکن اسی پر ہمارا الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہوتا ہے. تیرا شوہر کیسے ہے؟ بہت اچھا ہے. اخلاق کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اچھا میں جا رہا ہوں، جب تیرا شوہر آئے اس کو میرا سلام بھی کہہ دینا اور اس کو کہنا کہ اس چوکھٹ کو مضبوط کر لے. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے سارا قصہ سنایا تو اسماعیل علیہ السلام ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ میرا ابا تھا اور جاتے وقت مجھے کہہ کر گیا اس بیوی کو طلاق نہ دینا، ہمیشہ اچھی بیوی ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا. پھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے ملک شام. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اب اسی جگہ پر جاؤ، وہاں جا کر میرا گھر تعمیر کرو. پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آئے ہیں، آ کر انہوں نے بیٹے کے ساتھ جب یہاں پہنچے حرم میں تو اس وقت دیکھا جس جگہ زمزم کا کنواں
وہاں پر ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اسماعیل علیہ السلام اپنے تیر چھیل رہے تھے, تیروں کی نوک صحیح کر رہے تھے شکار پر جانے کے لیے. تو وہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, دونوں ملے بیٹھے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا اپنے گھر تعمیر کرنے کا, تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہنے لگا اس سے بہتر اور کیا چاہیے, لیکن اس کی نشاندہی, ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نشاندہی تو مجھے بھی نہیں کی گئی, پھر کیسے پتہ چلے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو چھوڑا, وہ اونٹنی گھوم کر آ کر ایک ٹیلے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی, اور اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر ابراہیم علیہ السلام کو کہا, یہ جہاں پر اونٹنی بیٹھی ہے جس ٹیلے پر, یہ اللہ کا گھر ہے, حوادثات زمانہ نے اس کو مٹا دیا, اب آپ نے اسی پرانی تعمیر پر اس کعبے کو, اس گھر کو تعمیر کرنا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں, انہوں نے جب کھدائی شروع کی اس ٹیلے کی, ویسے وہ مٹی کا ڈھیر سا تھا, جب بھی وہاں بارشیں ہوتی تھی, سیلاب آتا تھا, دونوں طرف سے پانی ایسے گزر کے جاتا تھا, تو اس میں کٹ لگ جاتا تھا اس ٹیلے میں. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس ٹیلے کی جب کھدائی کرنا شروع کی تو دیکھا نیچے سے بنیادیں نکل آئی. کون سی بنیادیں؟ وہ بنیادیں جو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں نے جن بنیاد پر یہ کعبے کو تعمیر کیا تھا, وہ بنیادیں وہاں سے ظاہر ہو گئی. پھر انہی بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. پھر جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا, اس میں تو سب کچھ مٹ چکا تھا, سب ختم ہو گیا تھا, کعبے کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں ہے کعبہ. تو پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ کھدائی کر کے نکالا تو وہ پرانی بنیادیں نکل آئی. پھر ان بنیادوں کے اوپر انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کرنا شروع کی. اسماعیل علیہ السلام باہر دور دراز کے پہاڑوں میں سے پتھر لے کر آتے تھے, اعلیٰ قسم کے پتھر, وہ کاٹ کاٹ کے تراش تراش کر لاتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کی چنائی کر رہے تھے, دیوار اونچی کرتے جا رہے تھے, یہاں تک کہ جب دیوار زیادہ اونچی ہو گئی تو نیچے کوازے کی ضرورت پیش آئی. جب کوازے کی ضرورت پیش آئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر ایسے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے تھے, ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے, اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے, یہاں تک کہ جب دیواریں اور زیادہ اونچی ہوئی, اسماعیل علیہ السلام کا قد نہیں پہنچ رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ معجزہ کیا, وہ پتھر خود ہوا میں اڑتا تھا, ابراہیم علیہ السلام اوپر کھڑے ہوتے تھے, اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے. اور وہ پتھر آج تک مقام ابراہیم میں, وہ شیشے کے ایک صندوق سا جو بنا ہوا ہے گنبد سا, اس کے اندر وہ اب تک وہ پتھر محفوظ ہے, اس کے اوپر 2 قدموں کے نشان بھی ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں, اور وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کر رہے تھے. اور جب تک کعبہ تعمیر ہو رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے. وہ دعا اس سپارے میں ہے. وہ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جب تعمیر بنیاد اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی, اور اسماعیل علیہ السلام بھی, تو اس وقت دعا مانگ رہے تھے, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہمارا یہ عمل قبول کر لے, تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو قبول کر لے, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, اے ہمارے رب ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا, ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا. معلوم ہوا انسان جب بھی اپنے لیے دعا مانگے, اولاد کے لیے بھی مانگے. یہ جو ہم ربی جعلنی پڑھتے ہیں نا, یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا, میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا, بے شک تو ہی تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اے میرے رب مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے, تمام مومنوں کو بھی بخش دے. یہ دعا بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی گئی ہے, اور جو جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ساری قبول کی ہیں. تو یہ دعائیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی, اور انہی میں پھر یہ دعا بھی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, اے اللہ وہ رسول بھی میری ہی نسل میں, میری ہی اولاد میں پیدا کر, جس کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آخری رسول آئے گا, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میری اولاد میں پیدا کر دے, جو آ کر ان کو قرآن کی تلاوت بھی کر کے سکھائے گا, ان کے معنی اور مطلب بھی بتائے گا, ان کے دلوں کو بھی مانجے گا, ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا, بے شک تو غالب ہے, حکمت والا ہے. تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں یہ دعائیں مانگتے جا رہے تھے, کعبہ تعمیر کرتے جا رہے تھے, دعائیں مانگتے جا رہے تھے, کعبہ تعمیر کرتے جا رہے تھے. کچھ دعائیں یہاں پر ہیں, کچھ دعائیں سورت ابراہیم میں بھی
اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں وہاں پر بھی آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول کیا اور کعبے کی بنیاد کا کام ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے لیا. پھر ابراہیم علیہ السلام یہاں سے پھر ملک شام چلے گئے. پھر ملک شام گئے ہیں تو پھر واپس نہیں آئے. پھر اسماعیل علیہ السلام وہاں اپنے ابا سے ملنے کے لیے گئے ہیں. جب ملنے کے لیے گئے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی ہے. تو 200 کچھ سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمر پائی. پھر ان کی وفات ہوئی ہے. وفات سے پہلے بی بی سارہ کا انتقال ہو چکا تھا. اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی گھر والی تھی بی بی سارہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی اماں، تو ان کا وہاں انتقال ہو چکا تھا. تو ان کو دفنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ہیبرون کے اندر ایک غار خریدا تھا 10 مسقال سونے کے عوض میں. اس غار کے اندر اپنی بیوی کی قبر بنائی تھی ہیبرون میں، اب بھی وہاں پر موجود ہے. پھر کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت وہاں گئے ہوئے تھے ملنے کے لیے اپنے والد محترم سے. تو وہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اپنے ابا کی تجہیز و تدفین کی اور اسی غار میں دفن کیا جہاں پر بی بی سارہ دفن تھی. پھر اسماعیل علیہ السلام مکہ آ گئے تھے. پھر مکہ میں یہاں پر قبیلہ جرہم اور بھی کچھ قومیں یہاں پر آباد تھی، قبائل آباد تھے. ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے. ان کو بت پرستی سے روکتے تھے اور ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. 12 کے 12 بیٹوں میں سے پورے کے پورے عرب کے قبیلے بنے ہیں، جن میں سے 2 بیٹے بڑے مشہور ہوئے. ایک کا نام نیابوت اس کا نام تھا اور ایک کا نام عقیدار تھا. جو نیابوت تھا اس سے جو قبیلہ چلا ہے اس کو اصحاب ہجر کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. اصحاب الحجر، ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے انبیاء اکرام مبعوث کیے تھے. غالباً حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے. اور ایک قبیلہ تھا اس کا نام آتا ہے اصحاب الرس، قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ آتا ہے. وہ عقیدار کا قبیلہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی. ان میں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی یہ مبعوث ہوئے ہیں. تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام پھر وہیں رہے. 130 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا. ان کو دفنایا بھی وہیں گیا ہے، حرم کے علاقے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال وفات پائی ہے اس سال امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کعبے کو ڈھا کر دوبارہ اس کعبے کو اسی تعمیر پر بناؤں جس تعمیر پر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کعبہ تھا وہ قریش کا بنایا ہوا تھا. یہ ہزاروں سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام کو اور قریش کے زمانے کو. تو قریش کے پاس جو حلال مال تھا نا وہ تھوڑا تھا. حلال مال میں جو کعبہ بنا انہوں نے اس لحاظ سے چھوٹا بنا دیا، ورنہ یہ جو کعبے کے پاس جو دیوار ہے نا حتیم، یہ کعبہ ہے، ورنہ یہ کعبہ اتنا لمبا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا دل کرتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر کعبے کو بناؤں اور اس کی سیڑھی بھی ختم کروں، اس کو نیچے لاؤں اور اس کے 2 دروازے بناؤں تاکہ ایک دروازے میں سے لوگ داخل ہوں، دوسرے میں سے نکلتے چلے جائیں، ہر ایک کو اندر کعبے میں آنے کا اعزاز حاصل ہو جائے. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، حکومت بھی آپ کی ہے، تو پھر کرو نا بسم اللہ. حضور نے فرمایا، نہیں نہیں عائشہ، ابھی تیری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ کیا سوچیں گے کہ یہ کیسا نبی آیا ہے، دین بھی بدل دیا ہے، کعبہ بھی بدل دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بدلے جا رہا ہے. میں اس وجہ سے کچھ نہیں کروں گا. ہاں اگر آئندہ سال میں حیات رہا پھر میں کر لوں گا. لیکن اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلا اس واقعے سے کہ کئی جائز کام ہوتے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن لوگوں کے فتنے کے ڈر کی وجہ سے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ان کے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہن اس کے بارے میں جو بن چکے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے جائز کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے.
जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को तामीर नहीं किया। बाकायदा बुखारी शरीफ में बुनियान काबा के नाम से पूरा बाब कायम किया गया है, वहां पर यह हदीस आती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं कर सके, हुजूर के बाद किसी सहाबी ने भी नहीं किया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत आया है, वाक़या करबला से पहले की बात है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो चुकी थी, उसके बाद का वाक़या है। तो ये मक्का का, हिजाज का पूरा इलाका, ये सारे का सारा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत यहां पर कायम थी। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इस काबे को ढहाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर की तर्ज पर उस तरह का बना दिया था। इन्होंने ऐसा ही तामीर किया था जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। तो जब उस वक्त इस काबे की बुनियादें खोदी जा रही थी, जब हतीम की बुनियाद खोद रहे थे, तो वहां पर हरे रंग के कंकरियां सी जाहिर हुई। तो लोगों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाया, कहा ये क्या है, ये अजीब किस्म का पत्थर जाहिर हो रहे हैं, अजीब किस्म के रंग है इनका। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जब देखा तो कहने लगे इसको यूं ही बंद कर दो, ये अम्मा हाजरा की कब्र है, यानी वो एम हतीम के बीच में है। अच्छा, फिर जब काबतुल्लाह की जब बुनियादें खोद रहे थे, तो जहां पर अब भी जहां पर परनाला लगा हुआ है काबे का, बिल्कुल परनाले की सीध में नीचे जब खुदाई की तो वहां एक लंबा पत्थर, पीले रंग का पत्थर जाहिर हुआ। तो फौरन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाया गया, ये पत्थर कौन सा है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आकर देखा और देखकर कहने लगे इसको बंद कर दो, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो इससे पता चला ये माँ बेटा दोनों वहीं पर दफन है, बीबी हाजरा भी वहीं दफन है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी वहीं दफन है। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी, गालिबन मुझे किताब का नाम तो मुझे भूल गया, पता नहीं, ये पुरानी पढ़ी हुई मैं बता रहा हूँ। उसमें मैंने पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां हजरे अस्वद लगा हुआ है, यहां से लेकर जहां पर जमजम का कुआं है, इस दरमियान में ये जो खिता है, इस दरमियान में 70 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रें हैं। 70 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रें। मैं कहता हूँ ये शुक्र है ये वहां है, अगर यहाँ पाकिस्तान में होती ना, हर कब्र इतना बड़ा मजार बना हुआ होता जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। वहां मताफ की तो तवाफ करने की जगह भी नहीं बचती, सारे मजारों ने जगह घेरी हुई होती। शुक्र है वो कब्र परस्त नहीं है, इस वजह से हमें मताफ तवाफ करने को मिल गया है। बहरहाल ये खिता बड़ा पाकीज़ा खिता है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम खिता है। तो ये थोड़ा बहुत मुख्तसर तारुफ था, क्योंकि 2 अंबिया किराम के नाम आ रहे थे आज के दर्स में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और इस्माइल अलैहिस्सलाम का। ये थोड़ा सा मैंने मुख्तसर सा तारुफ करा है। इंशाल्लाह कल बाकायदा दर्स शुरू कर दिया जाएगा, तर्जुमा और तशरीह इंशाल्लाह कल अर्ज कर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। शरीयत का रास्ता दिखाते चलो, दिए अज़मतों के जलाते चलो, शरीयत का रास्ता दिखाते चलो।